مکاشفات۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، کیا اسلام کی روح سے کشف الہام کی کوئی حقیقت ہے؟ صوفی حضرات ہر مرتبہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس علم غیب ہے اور وہ اسے کشف الہام کا نام دیتے ہیں، اور بعض اس کی دلیل میں عمر رضی اللہ عنہ کا وہ قول پیش کرتے ہیں جب کہ انہوں نے دوران خطبہ لشکر کو مخاطب کیا، حالانکہ وہ لشکر میدان قتال میں تھا۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس کی وضاحت فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ اس حوالے سے پہلی بات، آدمی کو جو کشف ہوتا ہے اس کی کئی ایک اقسام ہیں۔ ایک تو کشف نفسانی ہے جو کہ کافر اور مسلمان کے درمیان مشترک ہے، اور اس میں کشف رحمانی بھی ہے جو کہ وحی اور شرع کے طریقے سے ہوتا ہے، اور اس میں سے کچھ شیطانی ہے جو کہ جنوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہم اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ نفس کو بیداری یا نیند کی حالت میں کچھ نہ کچھ کشف ہوتا ہے، جس کا سبب بدن کے ساتھ قلیل سا تعلق یا تو بطور ریاضت یا اس کے بغیر ہے، اور یہی وہ کشف نفسانی ہے جو کشف کی انواع سے پہلی نوع ہے۔ لیکن عقلی اور شرعی دلائل سے جنوں کا ثبوت ملتا ہے، اور وہ جن لوگوں کو غائب اشیاء کی خبریں دیتے ہیں، جیسا کہ بعض کاہنوں اور جن پر مرگی کے دوروں کا اثر یا پھر جنوں کا سایہ ہوتا ہے، اور ان کے علاوہ دوسروں پر بھی۔ لیکن یہاں پر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بات کا علم ہو جائے کہ ایسے امور کا وجود پایا جاتا ہے جو کہ اس عقل سے منفصل اور علاوہ ہے، جیسا کہ جن جو کہ بہت سارے کاہنوں اور نجومیوں کو خبریں دیتے ہیں، اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کا علم بالضرورہ ہر اس شخص کو ہوتا ہے جو کہ اس سے متعلق رہا ہو یا پھر اس تک خبریں پہنچنے پر اسے علم ہوتا ہے، اور ہم نے بھی اسے کئی ایک دفعہ بالاضطرار جانا ہے۔ تو یہ مکاشفہ اور غیب کی خبریں مکاشفہ غیر نفسانی ہے جو کہ مکاشفہ کی دوسری نوع بنتی ہے، اور تیسری قسم یہ ہے کہ جس کی خبر فرشتے دیتے ہیں، اور یہ قسم سب سے اعلیٰ ہے جس پر بہت سے عقلی اور سمعی دلائل موجود ہیں۔ تو غیب شدہ اشیاء کی خبریں یا تو نفسانی اسباب یا پھر خبیث اور شیطانی اسباب، اور غیر شیطانی اور یا پھر ملکی اسباب کی بنا پر ہوں گے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے کتاب الصفدیہ، صفحہ نمبر 187 تا 199۔ اور ابن قیم رحمہ اللہ کا بیان ہے، کشف جزئی مومن اور کافر، نیک اور فاجروں کے درمیان مشترک ہے، جیسا کہ کسی کے گھر میں جو کچھ یا جو اس کے ہاتھ میں یا جو اس کے کپڑوں کے نیچے یا پھر اس کی بیوی کا حمل مذکر و مؤنث بن جانے کے بعد، اور جو کچھ دیکھنے والے سے دور رہنے والے کے حالات غائب ہیں وغیرہ، ان سب کا کشف ہوتا ہے۔ تو یہ سب کچھ بعض اوقات تو شیطان کی طرف سے اور بعض اوقات نفس کی جانب سے ہوتا ہے، اور اسی لیے اس کا وقوع کفار سے بھی ہوتا ہے، مثلا عیسائی، اور اسی طرح آگ اور صلیب کے پجاری، اور اسی طرح ابن سیاد نے بھی جو کچھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے چھپایا تھا اسے کشف کر دیا تھا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے فرمایا تھا کہ تو کاہنوں اور نجومیوں کا بھائی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کشف کو کاہنوں اور نجومیوں کا کشف ہی قرار دیا، نہ کہ اس کی قدر کی۔ اور اسی طرح مسیلمہ کذاب جو کہ بہت بڑا کافر ہونے کے باوجود اپنے پیروکاروں کا مکاشفہ کیا کرتا اور انہیں یہ بتایا کرتا تھا کہ انہوں نے اپنے گھر میں کیا کیا اور اپنے گھر والوں کو کیا کہا ہے، یہ سب کچھ اسے اس کا شیطان بتایا کرتا تھا تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے۔ اور اسی طرح اسود عنسی اور حارث متنبی دمشقی، جس نے عبد الملک بن مروان کے دور حکومت میں نبوت کا دعویٰ کیا، اور اسی طرح کہ وہ لوگ جن کا اللہ کے علاوہ کوئی اور شمار نہیں کر سکتا، اور ہم اور دوسروں نے بھی ان میں سے ایک جماعت کو دیکھا، اور لوگوں نے بھی رہبانوں اور صلیب کے پجاریوں کے کشف کا مشاہدہ کیا ہے، جو کہ ایک معروف بات ہے۔ اور کشف رحمانی یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ خبر دی کہ ان کی بیوی کو بچی کا حمل ہے، اور اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ کا کشف جب کہ انہوں نے یا ساریۃ الجبل کہا تھا، یعنی اے ساریہ پہاڑ کی طرف دھیان دو۔ تو یہ اللہ رحمان کے اولیاء کے کشف میں سے ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مدارج السالکین،
جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 227 اور 228۔ اس حوالے سے دوسری بات، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو واقعہ ہوا وہ ثابت اور صحیح ہے۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر پر ساریہ نامی شخص کو امیر بنایا۔ عمر رضی اللہ عنہ خطبہ جمع ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک کہنے لگے، اے ساریہ پہاڑ، اے ساریہ پہاڑ۔ تو انہوں نے ایسا پایا کہ جمعہ کے دن اسی وقت ساریہ نے پہاڑ کی جانب حملہ کیا تھا، حالانکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور ساریہ کے درمیان 1 مہینہ کی مسافت تھی۔ مسند احمد فضائل صحابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 269 اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے سلسلہ صحیحہ میں صحیح کہا ہے، صفحہ نمبر 1110۔ تو یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی کرامت ہے، یا تو الہام اور آواز کا پہنچنا، یہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی رائے ہے، یا پھر کشف نفسانی اور آواز کا پہنچنا۔ اس پر شیخ البانی رحمہ اللہ کی کلام آگے آئے گی۔ تو دونوں حالتوں میں بلا شک و شبہ یہ کرامت ہے۔ اس حوالے سے تیسری بات، اور جو کچھ صوفیوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ کشف رحمانی نہیں، بلکہ یا تو وہ کشف نفسانی ہے جس میں کفار بھی شریک ہیں، اور یا پھر شیطانی ہے، اور یہی شیطانی کشف زیادہ اور غالب ہے۔ بات یہ ہے کہ کشف رحمانی تو ان اولیاء اللہ کو حاصل ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت پر چلتے اور اس کی تعظیم کرتے ہیں، اور صوفیوں کا حال سب کے علم میں ہے کہ وہ اس طرح نہیں ہے۔ اور جو کچھ عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ واقع ہوا، اگر اسے کشف کا نام دینا صحیح ہے تو وہ کشف رحمانی ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حادثہ کے متعلق کہتے ہیں، اور اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں کہ ندائے مذکور اللہ کی طرف سے عمر رضی اللہ عنہ کو الہام تھا، اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ محدث ہیں، جیسا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے لیے لشکر کی حالت کا کشف کیا گیا اور انہوں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو اس سے صوفیوں کا ان کے گمان کے مطابق اولیاء کے لیے کشف پر استدلال کرنا اور دلوں میں جو کچھ ہے اس پر اطلاع پانے پر استدلال کرنا باطل بلکہ ابطل ہے۔ یہ باطل کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ علم غیب اللہ کی صفات میں سے ہے، اور سینہ کے بھیدوں پر بھی وہ اللہ ہی مطلع ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ یہ لوگ کیسے اس زعم باطل کا شکار ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے وہ پسند کر لے۔ سورۃ الجن آیت نمبر 26 اور 27۔ تو کیا ان کا یہ اعتقاد ہے کہ یہ اولیاء اللہ رب العزت کے رسول ہیں، حتیٰ کہ یہ کہا جا سکے کہ اللہ تعالیٰ کے مطلع کرنے پر انہیں علم غیب کی اطلاع ہوتی ہے؟ اے اللہ، تو اس بہتان عظیم سے منزہ اور بلند ہے۔ تو یہ قصہ ثابت اور صحیح ہے، اور ایک ایسی کرامت ہے جسے اللہ رب العزت نے جناب عمر کو اس سے نوازا ہے اور اس سے جناب عمر کی عزت افزائی فرمائی ہے۔ لیکن اس میں وہ چیز نہیں جس کا صوفی لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ علم غیب پر اطلاع ہے، بلکہ یہ تو شرعی عرف کے اعتبار سے ایک الہام ہے، یا پھر عصر حاضر کے عرف کے مطابق دل میں پیدا ہونے والا ہے جو کہ معصوم نہیں ہے۔ بعض اوقات تو صحیح ہو سکتا ہے جیسا کہ اس واقعے میں ہے، اور بعض اوقات یہ غلط بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ انسان پر غالب اوقات میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہر ولی شریعت اسلامیہ کی اپنے اقوال و افعال میں پیروی کرے، اور اس بات سے پرہیز کرے کہ وہ شریعت کے مخالف کوئی بھی کام نہ کرے، کیونکہ اس مخالفت سے وہ اس ولایت سے خارج ہو جائے گا جس کی صفت اللہ رب العزت نے اپنے اس فرمان میں بیان فرمائی ہے۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کے ولیوں پر نہ تو کوئی اندیشہ ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور برائیوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 63۔ اور کسی نے کتنا ہی اچھا کہا ہے کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ کوئی شخص ہوا میں اڑ رہا اور سمندر میں پانی پر چل رہا اور وہ شریعت کی حدود کا خیال نہیں رکھتا، تو بے شک وہ فریبی، دھوکہ باز اور بدعتی ہے۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 102 اور 103۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 12778۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔